السلام علیکم۔ یہ ویڈیو رمضان کے دوسرے عشرے میں آنی تھی، لیکن وقت کی انتہائی کمی کے باعث میں یہ ویڈیو آخری دنوں میں بنا پایا، اور معراج کے سفر کو سائنسی اعتبار سے ایکسپلین کرنا انتہائی مشکل ٹاسک ہے۔ اور آج کی جدید سائنس اس سفر پر جتنی بھی تحقیق کر لے، اس کے تمام رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کی کیفیت سے گزر رہے تھے، تب آپ کو اللہ نے اس عظیم تحفے سے نوازا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نیند اور آدھی بیداری کی حالت میں سو رہے تھے کہ اچانک آپ نے دو خوبصورت نوجوانوں کو آتے دیکھا، جو دراصل انسانی شکل میں فرشتے تھے۔ ان فرشتوں میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا، یعنی میرا سینہ کھول کر میرے اعضاء نکال کر ایک تشت میں ڈال دیے جو زمزم سے بھرا ہوا تھا، اور میرے تمام اعضاء اس میں دھوئے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن بھی لائے تھے۔ اس برتن میں کوئی ایسی روحانی چیز تھی جو کچھ روایات کے مطابق حکمت اور ایمان تھا۔ اسے میرے سینے میں ڈال کر بند کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا عمل صرف پاکیزگی کے لیے کیا گیا؟ نہیں، بلکہ آپ کو تیار کیا گیا ان نشانیوں کو روبرو دیکھنے کے لیے جس کا ذکر اللہ نے سورہ نجم میں یوں کیا کہ انہوں نے، یعنی محمد الرسول اللہ نے، اس رات اپنے پروردگار کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ عمل فزیکلی نہیں ہوا تھا بلکہ روحانی تھا، یعنی خواب کی طرح کی کیفیت۔ تو ان لوگوں کے لیے میرے پاس ایک بہت مضبوط جواب ہے، وہ یہ کہ یہ عمل تھا تو واقعی روحانی، لیکن یہ نہ تو نان فزیکل تھا اور نہ خواب تھا، بلکہ حقیقت میں ہوا تھا۔ اس عمل کو شق الصدر کہا جاتا ہے، یعنی سینہ چیر کے دل کو نکالنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل صرف معراج کی رات نہیں ہوا، بلکہ آپ کی زندگی میں یہ عمل 4 مرتبہ ہوا تھا۔ بلکہ صحیح مسلم کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے زیر سایہ تھے تو ایک دن آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اچانک شور مچایا اور بی بی حلیمہ کے پاس گئے اور بتایا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کسی نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہاں سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عمل باقاعدہ فزیکلی ہوا تھا، کوئی خواب یا کوئی روحانی کیفیت نہیں تھی۔ پھر آپ کے پاس ایک گھوڑے کی طرح دکھنے والے انتہائی خوبصورت اور سفید جانور کو لایا گیا جسے براق کہتے ہیں، جو گھوڑے اور خچر کے درمیانی سائز کا تھا، اور آپ نے گوگل پر براق کی تصویروں میں اس کے پر دیکھے ہوں گے، لیکن حقیقتاً اس کے پروں کے متعلق کوئی روایات موجود نہیں۔ لیکن ہاں، اس کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے سینڈل تھا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارنس بھی تھے، یعنی پٹے اور رسی وغیرہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے تو وہ چھلانگیں مارتا ہوا بے لگام ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے ڈانٹ کر کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ جو ہستی تجھ پر بیٹھ رہی ہے وہ کون ہے؟ آج تک جتنی مخلوقات تجھ پر بیٹھی ہیں، یہ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ جس کو سنتے ہی براق پرسکون ہو گیا اور اسے ندامت محسوس ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر اپنا سفر شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی وہاں سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا۔ براق عربی زبان کے لفظ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چمک یا روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا۔ یہاں دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو براق کا ایک قدم واقعی اتنا لمبا تھا کہ جہاں آپ کی نگاہ پڑتی وہاں وہ پہنچ جاتا، یا پھر اس کا ہر اٹھتا قدم تھا تو عام گھوڑے جتنا ہی، لیکن روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی وجہ سے وہ اتنی تیز دوڑتا کہ اس جگہ پر ملی سیکنڈز میں پہنچ جاتا جہاں آپ کی نگاہ پڑ رہی تھی۔ اور رات کا یہ پہلا سفر 1 سیکنڈ سے بھی انتہائی کم وقت میں طے ہو گیا۔ اور سینہ چاک کر دینے والے عمل کی طرح یہ لوگ یہاں بھی یہی گمان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سفر روحانی طور پر کیا،
جبکہ یہ سفر 100% جسمانی طور پر ہوا تھا، اور اس کا ثبوت اللہ نے خود سورہ الاسراء کو شروع کرتے ہی دے دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ نکلا ہے عبد سے، اور عبد کا مطلب ہی ہے زندہ انسان جس نے اپنے جیتے جاگتے جسم کے ساتھ کوئی کام کیا ہو، کوئی سفر کیا ہو۔ پھر آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے، کیا اس دور میں بیت المقدس کا علاقہ ویران تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا؟ جبکہ کسی جگہ چند سو لوگ ہی اکٹھا ہو جائیں تو اس علاقے میں گہما گہمی ہو جاتی ہے، اور یہاں تو 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے، اور اس دور میں بیت المقدس ویران نہیں تھا بلکہ آباد تھا، لیکن کسی کو علم تک نہیں ہوا۔ میری انتہائی محدود سی ریسرچ سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام انبیاء ہائر ڈائمینشنل بینگز ہیں جن سے آپ کی ملاقات آسمانوں پر بھی ہوئی تھی، اور پہلے آسمان سے شروع ہوتا ہے 5th ڈائمینشن۔ اس کانسیپٹ کو میں نے اپنی 11 ڈائمینشنز والی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا، اور مزید آگے میں سٹرنگ تھیوری اور 26 ڈائمینشنز پر ڈیٹیل ڈاکیومنٹری بنانے والا ہوں، جس کے بعد آپ کا یہ کانسیپٹ بہتر طور پر کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے آسمانی سفر شروع کیا جسے المعراج کہتے ہیں، اور معراج کا مطلب ہے چڑھائی، یعنی آسمانوں کی طرف چڑھائی۔ اور معراج کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں جو بند ہوتے ہیں، اور ان دروازوں کے پہرے دار بھی ہیں، اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جنات بآسانی آسمانوں پر جایا کرتے تھے، اور یہ پہرے دار قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ تعینات کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان کے دروازے پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام پہرے داروں سے آپ کا تعارف کرواتے اور انہیں بتاتے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلایا گیا ہے، اور پھر وہ پہرا دینے والے فرشتے دروازہ کھول دیتے۔ آسمانی دروازے کیا ہیں؟ کیا بلیک ہولز کو پار کرتے ہی ہم آسمانی دروازوں تک پہنچ جائیں گے؟ اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، پر اس سے بھی زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے آسمانوں کا سفر کیسے کیا؟ اس سوال کے جواب پر بہت سے انٹیلیکچوئلز آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو یہاں فٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے مطابق اگر آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں تو آپ کے لیے ٹائم ڈائلیٹ ہو جائے گا۔ اور میں ہمیشہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا شروع کریں تو آپ کو صرف ملکی وے گیلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے 1,00,000 سال درکار ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ٹائم اتنا بھی سست نہیں ہوگا کہ آپ یہ 1,00,000 سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیں۔ انفیکٹ آپ کی 80 سالہ زندگی بھی اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیڈ آف لائٹ سے 4 گنا تیزی سے بھی سفر کیا تو آپ کو صرف ملکی وے سے باہر نکلنے کے لیے 25,000 سال درکار ہوں گے، جو چند لمحوں میں طے ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ پھر آپ نے یہ سفر آخر کیسے کیا؟ سورہ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمانوں کا دروازہ ان پر کھول دیں اور یہ اس پر چڑھنے بھی لگیں تو انہیں لگے گا کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق اس قابل ہی نہیں کہ وہ آسمانوں کی سیڑھیوں پر چڑھ سکے۔ اور دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جو برتن لائے تھے، جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، جسے آپ کے سینے میں انڈیل دیا، دراصل وہ اسی لیے کہ آپ انہی آسمانی سیڑھیوں پر چڑھ سکیں، جس کو آج سائنس وارم ہولز کے نام سے جانتی ہے، اور آپ تمام حدوں کو عبور کرتے ہوئے مالک عرش تک پہنچ سکیں، اور وہ کچھ دیکھ سکیں جو کوئی عام انسان دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس سفر کی ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ آپ نے دجال کو دیکھا، جس کے بعد ہی آپ نے بتایا تھا کہ میں دجال کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس سفر پر دجال کو دیکھنا اس بات کی طرف صاف صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے، کسی اور کائنات میں ہے، جہاں سے وہ خروج کر کے اس دنیا میں آئے گا، جس کو میں نے ایک ویڈیو میں بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ پھر جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ نے انتہائی بڑا بیری کا درخت دیکھا، جس کا پھیلاؤ 7ویں آسمان تک تھا، جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے تنے کے نیچے 4 دریا بہہ رہے ہیں،
دو غیبی اور دو ظاہری۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سے دریا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو دو غیبی دریا ہیں وہ جنت میں بہتے ہیں اور باقی دو دنیا کے دریاؤں نیل اور فرات میں گرتے ہیں۔ یہ پانی دریاؤں میں چھٹے آسمان سے کیسے آتا ہے، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے ایسے ایسے رنگ تھے جو آپ نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے، اور وہ درخت اپنے رنگ تبدیل کر رہا تھا۔ اس کے پتوں کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک گھوڑا تیز رفتاری سے بھاگتا رہے تو وہ 700 سال کے بعد اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے گا۔ تو سوچیں ذرا کہ وہ درخت خود کتنا بڑا ہوگا۔ اس کے سائز کا اندازہ لگانا ہماری محدود عقل کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس سفر پر آپ نے جنت اور جہنم بھی دیکھی، اور جنت سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے، اور جنت کے بالکل اوپر اللہ کا عرش۔ جہنم نیچے ایک گڑھے کے اندر ہے اور جنت اس کے اوپر اونچائی پر ہے۔ اور آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جو ہنستا نہ تھا اور جہنم میں ایندھن ڈالنے میں مصروف تھا، اور جہنم اس کے ایندھن ڈالنے سے بھڑک رہی تھی۔ وہ اور ایندھن ڈالتا، وہ اور بھڑک جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کا دروغہ ہے۔ جہنم کو بھڑکانا، دہکانا اور اس میں انسانوں کو ڈالنا اس کا کام ہے۔ آسان الفاظ میں وہ جہنم کا رکھوالا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اور ہم دنیا میں جتنی زیادہ آگ بھڑکا سکتے ہیں یہ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہاں 70 گنا سے مراد کتنا ہے؟ نیوکلیئر بوم لاکھوں ڈگریز تک انرجی ریلیز کرتا ہے، یعنی انسان لاکھوں ڈگریز تک آگ بھڑکا سکتا ہے۔ نہ جانے قیامت تک انسان اور کتنے لاکھوں یا کروڑوں ڈگریز تک آگ بھڑکانے کے قابل ہو جائے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اتنی گرم کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آگ کا رنگ جل جل کر کالا پڑ چکا ہے، یعنی جہنم کی آگ کالی ہے۔ انتہائی ٹیمپریچر کے باعث وہ اپنا رنگ کھو چکی ہے۔ پھر آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں تو قیامت کے دن حساب و کتاب اور پل صراط پار کرنے کے بعد داخل ہوں گے۔ تو پھر آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو جہنم میں سزا کھاتے کیسے دیکھا؟ یہاں علماء کا خیال ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ویڈیو یا اینیمیشن کی طرح فیوچر دکھایا گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن سفر سے واپسی پر کچھ ایسا ہوا جس کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے واقعی وقت میں سفر کر کے حساب و کتاب کے بعد جب انسان اپنی سزا اور جزا کو پہنچ چکے تھے تب آپ نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تھا۔ جب آپ سفر سے واپسی پر آسمان سے مکہ کی طرف اتر رہے تھے تو آپ نے ایک قافلے کو دیکھا جو مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اونٹ کو دیکھا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور صبح جب مشرکین آپ کے واقعے کا مذاق اڑا رہے تھے تب آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں پہنچ جائے گا، اور ان کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا اور ان کا وہی اونٹ سب سے آگے چل رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر میں مشرکین نے اس قافلے کو آتے دیکھا، ان سے تصدیق کی کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور یہ سن کر مشرکین حیران اور ششدر رہ گئے۔ ان کے پاس آپ کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس کے علاوہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سفر 25 یا 27 سالوں کا تھا، جو آپ نے اتنے کم وقت میں طے کیا کہ جب آپ اپنے بستر پر پہنچے تو وہ ویسا ہی تھا جیسا آپ چھوڑ کے گئے تھے، جبکہ در حقیقت یہ سفر کروڑوں اربوں سالوں کا تھا۔ آپ کو اپنی گیلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے 1,00,000 سال چاہیے، تو یہ آسمانوں کا سفر بھلا 25 یا 27 سالوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو کچھ آپ نے جہنم میں دیکھا اس وقت آپ فزیکلی فیوچر کے اس وقت میں تھے جب انسان حساب و کتاب کے بعد اپنی سزا اور جزا کو پہنچ چکے تھے۔ میں نے اس ویڈیو میں ہر ایک چیز کو کور نہیں کیا، بہت کچھ ہے جس پر میں نے بات نہیں کی کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، لیکن بے فکر رہیں، میں آسمانی دنیا پر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں وہ تمام باتیں آپ کو بتاؤں گا
جو یہاں نہیں کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ معمولی سی ریسرچ و مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔